کیونکہ ہمارے جناب الحاج اسماعیل بیگ صاحب بڑے ہیں، میں پھر بھی ادباً نام لیا ہوں تاکہ معلوم ہونا نا، حاجی صاحب بولے تو کتنے کی حاجیاں بیٹھی ہیں، اتنے خلوص اور عقیدت اور محبت سے جلسہ کرتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں یہاں آنے کے بعد میرا مضمون جو کھلتا ہے وہ پیش کرنے سے میں عاجز آ جاتا ہوں. یہ جلسہ رکھنے والوں کا خلوص ہے، ورنہ 10-15 لاکھ روپے خرچہ کر کو جلسہ رکھتے ہیں، ہمارا ذہن کھلتا نہیں. کیوں؟ رکھنے والوں کی نیت صاف نہیں ہوتی. کیا ہے خری صاحب لیکن یہ کیسا کھل رہا ہے دیکھو، خالی ایک شعر پڑھا یہاں تک آگا. کتنے کے نوجوان ٹینشن میں ہوں، کیا رہے انڈیا بھی نیوزی لینڈ کی میچ ہے، حضرت شروع کر لی ہے. آج بھی کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں انبیاء کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نبیوں کو نہیں بھیجیں گے، میرے نبی کی امت کے علماء کو بھیجیں گے. تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، میرے نبی کی امت کے علماء اور میرے نبی سے پہلے کے انبیاء میں پہلا فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے یا نبی نہیں ہوں گے، لیکن جو کام اللہ ان سے لیا وہی کام ان سے بھی لے گا. اور جو فضیلت اس امت کے علماء کی ہے، جو فضیلت میرے آقا کی امت کے علماء کی ہے، 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں میں کسی نبی کی امت کے علماء کی وہ فضیلت نہیں. کسی نبی کی امت کے علماء کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت رب کعبہ کی قسم میرے آقا حضرت محمد سب کہہ دو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی ہے. ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیے. السلام، تشریف لائیے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بیٹھے تھے. غمزدہ بولے تو سمجھتے ہیں؟ غمزدہ کا تو زور سے بولو. اداس. ماشاءاللہ ابھی بھی اردو زندہ ہے. کیا سر ابھی بھی اردو. شاید میرے سالوں کی تعداد بتانے میں کوئی کمی ہوگی. 25-30 سال سے تقریباً ہمارے جناب الحاج اسماعیل بیگ صاحب 40 پر 4 سال سے 44 سال سے پابندی کے ساتھ الحمدللہ اپنا 2 مشن چلاتے آ رہے ہیں. ایک مشن ہے اردو کی حفاظت، دوسرا مشن ہے سیرت کا پیغام. بیٹھو ڈاکٹر صاحب، مجھے فرق پڑ رہا، معافی چاہتا ہوں. تمہیں انجیکشن ڈالتے وقت نہیں کہتی بھی کرا تو دوا بھول جاتی ہے. میں تقریر کرتے وقت تمہیں کہتی بھی کرا تو میں عموماً بھول جاتا ہوں. بس اب کیا کریں گے، جتنی جگہ ہے اتنی جگہ. ذرا توجہ سے میرا ساتھ دے دے، میں بھی سفر کرنا ہے، محبت کے ساتھ آیا ہوں. 44 سال سے ڈاکٹر صاحب 2 مشن برابر چلا رہے ہیں. خدا ان کے مشن کو تا قیامت جاری رکھے. اور اس میں وہ خصوصی طور پر کام کر رہا ہے. ایک مشن ہے اردو کی حفاظت. میں کوئی واقعہ، کوئی جملہ، کوئی معافی ضمیر کو چھوڑا نہیں، سب میرے ذہن میں ہے. چلتے چلتے آگے بڑھ رہا ہوں. میں اردو کی حفاظت کروں. اردو پڑھنا لکھنا سیکھو، اور لاکھ آپ باہر جو چاہے بات کرو، اسلام رکاوٹ نہیں کرتا. لیکن اپنے گھروں کے اندر
ضرور اردو میں بات. ذرہ کیا بھی نشہ انگریزی کا چڑھتا، ہر دو جملے کے بیچ میں ایک جملہ انگریزی. ایک صاحب بات کرتے کرتے ایکچولی بول لگا تھا. میں نے بولا یہ بار بار چپکلی بول رہی ہے. کیوں بول رہے؟ میں بولے مجھے انگریزی سے زیادہ واقفیت نہیں. زیادہ کیا، نہیں کے برابر. کیا یہ بیچ میں تمہیں کیا بول رہی نا، وہ کیا بولنا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اصل میں بول کر بولنا. مطلب وہ اتنا پورا اردو بول رہی، وہ ایک جملہ بھی اردو بولو نا. اپنے گھر کے رشتے بھی اگر پکارو تو اردو میں پکارو. خالہ کو خالہ بولو، آنٹی. ماموں کو ماموں پکارو، ماما پکارو، انکل. امی بول کر پکارو، کتنا خوبصورت دکھتا. ممی پورا ہوٹ لاک ڈاؤن ہو جاتا. اب وہ بھی چلے گا کیا بکری کا بچہ. ابا پکارو، تمہیں ڈاکٹر بنو، لائر بنو، انجینئر بنو، انگریزی کے ماہر بنو. ہمارے جو حاجی صاحب بیٹھے ہیں کنڑ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، ناز ہے، ہمیں اختلاف نہیں ہے. لیکن ان کا کنڑ سیکھنا باہر والوں کے لیے ہے، ان کا انگریزی سیکھنا باہر والوں کے لیے ہے. ذوق سے. کون بھی وہ فون میں کہا ہی میں یہاں چھوں. رکھو آج سر. لیکن اردو کی حفاظت کرو. گھر میں جب ایڈریس بورڈ لگاتے ہیں، پتے کا ایک کارڈ بناتے ہیں، اس میں آپ انگریزی میں بھی پتہ لکھو، کنڑ میں ضرور لکھو. ہماری ریاست کی زبان ہے، ایک طرف ایک حصہ ہماری اردو کے لیے رکھو. دکان ہے، دکان، اسٹور، ایک طرف نمایاں طور پر بڑے حروف میں کنڑ میں لکھو دکان کا نام، نیچے انگریزی میں لکھو. بورڈ کے دائیں جانب آپ اردو میں اپنے دکان کا نام. نہیں حضرت تم نہ معلوم نہیں، کیا بھی معلوم نہیں. اردو میں بورڈ دیکھے تو لوگ پتھرے مارتے ہیں. اس کا بھی علاج بتاتا ہوں، سنو. دکان سے نکلتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک کر نکلو. خدا کی قسم، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم، میرے آقا نے فرمایا کسی بھی چیز کو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس چیز کو خدا کے اگر حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس چیز کی طرف آنے تک خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن پر یقین نہیں تو پھر کس پر یقین؟ آیت الکرسی پر یقین نہیں تو پھر کس پر یقین؟ کبھی آزما لینا کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون پتھر مارتا ہے. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہاتھ اٹھیں گے، پتھر بھی رہے گا، مارے گا. مارنے والا سوچیں گا آخر میرا ترو وکٹوں میں کیوں نہیں پڑتا ہوں. یہ تقریر نہیں، الفاظ نہیں، جذبات نہیں، خدا کی قسم حقیقت ہے، وضو کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. شولاپور سے پونا جا رہا تھا، پونے سے میری بنگلور کی فلائٹ تھی. کر بھی گھر کے اندر بری بات ہے، جو ہوا ہوتا. ڈرائیور کے ابھی پیچھے بیٹھا ہوں، والوو بس سے شولاپور سے پروگرام ختم کر کے پونا جا رہا ہوں، کیونکہ فلائٹ میری پونا سے تھی بنگلور کو آنے کے لیے. لیکن بس میں بیٹھا الحمدللہ رات کے 12:30 1 بجے دعا پڑھ لیا، الحمدللہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیا.
थोड़ी देर कुरान की तिलावत किया, नींद आई, नींद लग गई, जा रही है गाड़ी जा रही है। बराबर रात के 3:30 बजे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उधर साइड के 2 आदमी इंतखा मर गए, मेरे बाजू का आदमी जबरदस्त जख्मी हुआ, पीछे और पीछे की सीट वाले सब जख्मी हो गए। अल्लाह की अजीब कुदरत, अल्लाह ताला ऐसा बचाया, जर्रा सीट से फिसल को नीचे गिरा ना उठता, कुछ भी नहीं हुआ। ये बरकत थी आयतुल कुर्सी की, ये अल्लाह बचाते। लेकिन उर्दू की हिफाजत करो। आज मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात पर अमल करो, इसलिए कि मैं वो हूं जो उर्दू से मोहब्बत करता हूं। मेरे बच्चों को मैं उर्दू स्कूलों में ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं, उर्दू की हिफाजत करो भाई, उर्दू को छोड़ो नको भाई, उर्दू हमारे मुल्क की जबान भाई, ये भाई वो भाई, तकरीरा करते। उनका बेटा देखे तो जबरदस्त इंग्लिश स्कूल में पढ़ने को होता है। तहफ़्फ़ुज़ उर्दू बोलते हैं उनके घर के अंदर, उनको उनका बेटा डैड, जो खुद हिफाजत नहीं कर सके, उनके जुबानों से हिफाजत की बात भी अच्छी नहीं लगती। जो खुद हिफाजत नहीं करते, उनके जुबानों से हिफाजत की बात अच्छी नहीं लगती। उर्दू की हिफाजत करो, करेंगे इंशाअल्लाह।